ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ میں پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزہ نہ رکھ سکیں تو اس کے لیے کیا احکام ہیں، اور اسی طرح روزے کا فدیہ اور کچھ فطرانہ کے مسائل یہ میں آج آپ کو ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے کیا احکام ہیں، کیا حکم ہے شرعی، انشاءاللہ وہ پیش کرتا ہوں۔ کوئی شخص بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسا شخص جتنے روزے پالے وہ رکھ لے، جو رہ جائیں صحت یابی کے بعد اس کی قضا کرے۔ مسافر پر روزے کی وقتی طور پر چھوٹ ہے، اور بعد میں جیسی اس کی سفر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ان کے روزے قضا کر لے، روزے رکھ لے اس کے۔ ایک شخص کی مسافری میں 3 دن کے روزے رہ گئے، مثلاً 27واں، 28واں، 29واں یا 28واں، 29واں، 30واں، تو اب وہ عید کے فوراً بعد وہ 3 روزے قضا کر لے، تینوں روزے اس کو دوبارہ رکھنے ہوں گے۔ عورت کے ہاں جیسے بچہ ہوتا ہے اور وہ ناپاک ہے، نفاس والی ہے، روزہ نہیں رکھے گی۔ اسی طرح کسی عورت کو حیض وغیرہ آتا ہے، پیریڈز، وہ بھی روزے نہیں رکھے گی، لیکن یہاں کچھ ابہام ہے کہ عورت کو جتنے دن حیض آئے، اگر اسے حالت مسلسل 7 دن کی ہے، اس کی عادت جو مسلسل 7 دن کی ہے، اور چھٹے دن اس کے یعنی کہ وہ مطمئن ہے اس سے، تو وہ پھر 7ویں دن کی عادت پوری کرے اور پھر اس کے روزے رکھے۔ اب نفاس کی جو مدت ہے وہ 40 دن نہیں، جیسا کہ عورتوں میں مشہور ہے کہ بچے کی ولادت کے 1 ہفتے بعد عورت مطمئن ہو گئی، یعنی خون آنا بند ہو گیا، اس کے بعد وہ روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھے۔ اگر 20 دن بعد مطمئن ہو جائے تو اس کے بعد یعنی خون آنا بند ہو جاتا ہے تو وہ 20 دن کے بعد غسل کر کے نمازیں بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے۔ 40 دن کے بعد بھی اگر عورت کو خون آئے تو اب اس کو نفاس نہیں کہیں گے، بلکہ اس کا نام فقہاء نے استحاضہ رکھا ہے۔ استحاضہ اصل میں بیماری ہے، اور وہ 40 دن کے بعد اگر آتا ہے تو وہ بیماری میں جائے گا، وہ روزے اور نمازیں اس پہ فرض ہو جائیں گی، وہ نمازیں اور روزے ادا کرے گی۔ ایک شخص شوگر میں مبتلا ہے، اس مرض میں وہ بھوکا رہتا ہے، شوگر بڑھے گا، تو اب ایسی صورت میں بھی وہ فدیہ دے گا۔ آج کل ہلکا سا بخار ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس جاؤ تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ روزے اور نماز روزے کا منع کر دیتے ہیں۔ ان ڈاکٹروں کی باتیں نہیں مانی جائیں گی۔ شرعی اعتبار سے ڈاکٹروں کا دیندار ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، کیونکہ دیندار ڈاکٹر ہلکی پھلکی بیماری میں نماز روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اب ناظرین، فدیہ کی رقم، کہ ایک روزہ اگر چھوڑتا ہے تو اس کا فدیہ کیا ہوگا، فدیہ کتنا ہے، علماء نے اس کی مقدار جو ہے تو 2.25 سیر آٹا بتائی ہے۔ اس زمانے میں جو 2 کلو سے کچھ اوپر بنتا ہے، آپ ایک روزے کا فدیہ 2 کلو 200 گرام ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ فدیہ کی رقم نقد یعنی کہ کیش کی صورت میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح 30 روزے کا فدیہ بھی ایک ہی شخص کو دے سکتے ہیں۔
فدیہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو دیں، بد مذہبوں کو فدیہ دینے سے ادا نہیں ہوگا۔ فدیہ شرعی فقیر کو دیں۔ شرعی فقیر وہ ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، اس کو فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ ماں باپ اگر بہت زیادہ ضعیف ہیں کہ ان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں اور نہ ہی آئندہ طاقت آنے کی امید ہے، تو اب ان کی اجازت، ان کی نیت شامل کر کے اولاد ان کی طرف سے بھی فدیہ دے سکتی ہے۔ پھر اگر طاقت آ جائے تو ان کو سارے روزے قضا کرنے ہوں گے۔ ناظرین، اسی طرح جو فطرہ ہے اس کے کچھ مسائل ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ فطرہ جو ہے، چکی کا آٹا 2 کلو اور دو کلو آٹا چکی کا بنتا ہے، یعنی کہ اس کی قیمت بنتی ہے 125 روپے، اور 30 روزوں کا فدیہ جو ہے تقریباً 3750 روپے۔ اور اسی طرح جو 4 کلو گرام جس کی رقم بنتی ہے تقریباً 320 روپے، اور 30 روزوں کا فدیہ 9600 روپے، یہ جو کے حساب سے۔ کھجور کے حساب سے اگر آپ دیں گے تو کھجور 4 کلو گرام جس کی قیمت بنتی ہے 1600 روپے، اور 30 روزوں کا فدیہ جو ہے 4800 روپے بنتا ہے، 48,000 روپے، معذرت 1600 روپے اس کا فدیہ، اس کا فطرہ بنتا ہے، اور 30 روزوں کا فدیہ جو ہے 48,000 روپے۔ کشمش کے حساب سے اگر آپ فطرہ دیتے ہیں تو یہ 4 کلو گرام 1920 روپے بنتے ہیں، اور اس کا فدیہ 30 روزوں کا بنتا ہے 57,600 روپے۔ اور پنیر 4 کلو گرام 3440 روپے بنتے ہیں فطرہ کے، اور اگر 30 روزوں کا فدیہ دیں گے تو یہ 1,06,200 روپے بنتے ہیں۔ گندم کے حساب سے یہ فطرہ، فدیہ اور کفارات کی کم از کم رقم ہے۔ اب جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت دی ہے، رزق میں کشادگی عطا فرمائی ہے، وہ افراد دولت سے نوازے ہیں، ان پر نعمت مالا مال ہے، تو اس کا شکر بجا لانے کے لیے وہ اپنے حساب سے، اپنی استطاعت سے فطرہ اور روزوں کا فدیہ عطا کریں۔ مزید بہت سارے مسائل ہیں جو ڈسکس کر رہے ہیں، اگلی ویڈیو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ یہ فطرہ اور فدیہ کے جو مسائل ہیں یہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں آپ کو اور بہت ساری باتیں بتاؤں گا۔ اگر گفتگو اچھی لگے تو دوسروں تک شیئر کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔